السلام علیکم. اس ہفتے کے تیسرے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا کمنٹ. سر, آپ کے کینیڈا اور یو ایس کے دورے میں شو میں شرکت کیسے کی جا سکتی ہے؟ وقتاً فوقتاً اعلانات ہوتے رہیں گے. جو ہمارے پی آر ڈپارٹمنٹ ہے بڑا تگڑا ہے, ہمارا ڈیجیٹل بڑا تگڑا ہے الحمدللہ, تو وہ آپ کو مطلع کیے رکھیں گے, اس کا طریقہ کار وضع کر دیں گے. آپ اس میں شرکت ضرور کریں. ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے کوئز میں شامل ہوں, ہمارے فرنگ آصفیہ میں شامل ہوں. وہاں پر سب سے زیادہ مزہ نصیر بھائی کا چیلنج میں آئے گا. اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جب ہم کینیڈا, امریکہ, یورپ تو اس دفعہ شاید نہ جا سکیں, موسٹ پرابیبلی اٹ وڈ بی دا یو ایس اینڈ اے پارٹ آف کینیڈا. ہم ہیلی ایٹ او ایم سی کے ہیمپرز ساتھ لے کر جائیں گے. وہ دیر اینڈ دین ہم انعام کے طور پہ. سر, اس سے یاد آیا, وہاں کی لائیو آڈینس کے ساتھ وہاں کسوٹی کریں گے؟ کسوٹی از اے ویری سیریس تھنگ. اٹس اے ڈفرنٹ شو نا. یاد رکھیے کسوٹی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ بہت سنجیدہ چیز. کل میں ریکارڈنگ کے بعد کہہ رہا تھا نا میرے سر میں درد ہو رہی ہے. یہی بات کر رہی ہوں, جیسے لوگ کہہ نہیں رہے کہ ہمیں زوم پہ لے لیں, ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں, تو جب آل دی وے یو آر دیئر اور وہاں کے لوگ اگر 5 بندے 10 بندے 20 بندے 100 بندے 2300 کی گیدرنگ میں حصہ لے رہے ہیں, تو باقی بیچارے 1900 کا کیا قصور ہے, 2000 کا کیا قصور ہے. دے مے ناٹ بی ویری انٹرسٹڈ ان کسوٹی. وہ وہاں پہ ہوتا ہے نا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہیں گے جی ببو رانا سے گفتگو کریں, ہم زیادہ انجوائے کریں گے. تو کدھر ببو کدھر کسوٹی. 360 کا نظام ہے. 360 نہیں 180. آپ پھر کے سارا گھوم پھر کے اسی مقام پہ واپس آ جاتے ہیں. اس کو 360 کہتے ہیں. یا مولا میں کلاک توڑتا نہیں. اوہ ببو یہ کیوٹ. سر, آپ کی بحرین آنے کی خبر سن کر بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اچھا, یعنی آپ کے ٹرپس کے لیے لوگ پہلے سے ہی جو ہے نا بکنگز تیاریاں کرا کے. انشاءاللہ ہم دبئی میں بھی کھول رہے ہیں اوپن مائک کیفے. اچھا, اور کہاں کھول رہے ہیں؟ آسٹریلیا بھی جا رہے ہیں؟ نہیں, پہلے قریب دبئی, بحرین, مسقط. جیسے میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی نا کس شہر میں جا رہے ہیں. نہیں, یہ تو ساتھ اس لیے جائے گا کہ انحطاط ہمارا ہے, بدقسمتی ہماری کہ یہ ہمارا اوپنر بیٹسمین ہے. تو سر اس دفعہ یہ ایز اے لوڈر نہیں جائے لے میں لتا نہ توڑ دیں گا. کسے ہور نے بیگ چکے تھے اس دفعہ, کہ میں پھر طاقتور ہو کے واپس آنا. اس دفعہ باقاعدہ پورٹر کی سیٹ کریٹ کی گئی ہے. ارے کون ہے وہ پورٹر؟ لڈو. ارے لڈو. قاسم ول گو ایز اے اوریجنل لڈو اور نہیں, اوریجنل لڈو. سر بڑا کم ڈفرنس ہے, ویسے لڈو دونوں ہی ہیں. انہوں نے اچھی نبھائی بھی ہوئی ہے. نہیں, وہ قاسم ساتھ جائے گا, اسے میں نے کہہ بھی دیا. بنتا ہے. سر, ببو کو ہر قسط میں تھوڑا ڈانٹ دیا کریں, امان اللہ یاد آتے رہیں گے. ڈانٹ کر ہی تو میں کامیڈی نکلواتا ہوں. اچھا, ڈانٹے ہیں تو پھر لوگوں کو ان سے پیار بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ اوہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا. میں نے کبھی اس کا کوئی اثر لیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو کیمروں کے سامنے ہے نا بیٹے. ادروائز تو تمہیں پتہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں. سر, کیفی کے منہ کے زاویے کمال ہوتے ہیں. کیفی ایک بہت بڑے اداکار, ڈائریکٹر اور اداکارہ کا بیٹا ہے. اس کے نہیں ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے؟ ماشاءاللہ کیفی بہت اچھا ہے. میں آپ کیفی دا یعنی کہ فین ٹیپ ہو گیا. کیفی ایکٹر بہت اچھا. جوندیوں نے انج بیٹھ کے کسوٹیاں لبیاں نا نال, میں کہ لائق ہے. میں بھی ہن تھوڑی بڑی. اچھا, آپ صرف کسوٹیوں سے امپریس ہوئے ہیں, ہم یہاں اور ایسپیکٹ. اداکاری, اس کی اداکاری بہت اچھی ہے. پہلے نا وہ پروٹوٹائپ عجیب و غریب سا ایک بنا ہوا تھا, جیسے پی ٹی وی بنا کے بھیجتا ہوتا ہے نا اسٹوڈیو میں جو چیزیں سکھاتا ہے, سیدھا یا فنکار بھیجتا تو بالکل سیدھا یونیفارم. جیسے وہ ایک لائن ہوتی ہے نا ای سی جی کی, یوں چلتی چلتی جو یوں چلتی ہے نا, وہ اب آ کر اس کے اندر پھر کوئی اسپونٹینٹی ہے اور ایک بڑی نیچرل ایکٹنگ. نہیں, وہ پالش ہوا, بہت پالش ہوا. سر, کیا آپ مارول کامکس پسند کرتے ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں کرتا تھا ایک زمانے میں, اب نہیں. یہ ماربل ہوندی نا گیم میں. مارول جنہاں نے سپرمین بنائی, سپائڈر مین بنائی. سپرمین نہیں ہے, وہ ڈی سی ہے. سر ویسے صحیح بیوقوف بناتے ہیں انگریز اپنی اولاد کو, ہیں کہ سپر ہیروز ہیں, حالانکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. جی واہ, اتنا حصہ اینڈ پہ چلائیے گا بلوپر کہنے کے بعد. لیکن انڈسٹری بہت بڑی ہے سر. کیوں نہیں, کیونکہ اب جو موویز بن رہی ہیں
اور جتنی بھی پروفیٹیبل موویز ہیں وہ یہی ہیں. جی جی. اب اسپائڈر مین کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس کا بہت سارے میں نے اب سنا تو لفنگے. اینیمیٹڈ فلمیں جو ہوتی ہیں نا ان میں لاسٹ میں نے دیکھی تھی ملان, ملان. وہ مجھے بہت پسند آیا. اس کا وہ صرف وہی پورشن جس میں وہ کامیڈی ہے, وہ گھوڑے کے ساتھ گفتگو, اور میرا خیال ایڈی مرفی ہے اس میں, ہے نا؟ I'm not sure. ہاں ایڈی مرفی ہے نا. میرے خیال سے ایڈی مرفی ہے جی. کیونکہ مجھے شریک میں اگر کچھ پسند ہے تو ڈونکی کا کیریکٹر, اور وہ ایڈی مرفی ہے. ایڈی مرفی. تو ادھر بھی جو گھوڑے سے متعلق جو گفتگو ہے اب وہ بہت ہی مزے کی. ایون یہ جو آئس ایج ہے اس میں بھی جو so تھوڑی تھوڑی cute. کامیڈی ہے نا, تھوڑی, یہ مجھے بہت پسند ہے. البتہ لائن کنگ A to Z, that is an epic. Stands out. وہ ایپک ہے, رزمیہ ہے, وہ ایک بڑی باکمال چیز ہے. لیکن یہ ملان مجھے اچانک یاد آ گئی, یہ چائنیز بیک ڈراپ میں جو ہے. جی سر, چائنا کے بارے میں آپ بات کرتے کرتے پچھلے ایک شو میں رک گئے تھے. چائنا کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا ایک ڈفرینٹ قسم کا پارٹنر ہے, دوست ہے. دوستی تو سب کی اچھی ہوتی ہے, جو آپ کے نیبرز ہیں نا, کیونکہ آپ کی یہ مجبوری ہے. یو کانٹ چینج دا نیبرز. یس. آپ کو چائنا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز رکھنے چاہیے. لیکن چائنا کا جو ماڈل ہے نا سی پیک, جی, وہ اس کے حوالے سے میں کچھ ریزرویشنز رکھتا ہوں. جو نتائج سامنے آ رہے ہیں نا اس کے, یہ کوئی اتنے سود مند نہیں ہے فار دا کنٹری. آپ کو جس بھاؤ یہ سودا ملا ہے نا وہ سراسر گھاٹے کا ہے. ایک بات. دوسرا, چائنا کے ساتھ دوستی کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ بگاڑ کر بیٹھ جائیں تو یہ اضافی نقصان ہے. تو سر پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے, ڈپلومیسی کا تقاضا ہے کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں. جھوٹ مت بولیں, سب سے کہیں کہ بھئی جہاں میری نیشنل انٹرسٹ واچ ہو رہی ہے نا, میں جان لڑا دوں گا. آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, میں اس میں آپ کی خدمت کروں گا, لیکن میری نیشنل انٹرسٹ سب سے مقدم ہے, میں نے وہ دیکھنی ہے. بعض اوقات آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اپنی وائڈر کلچرل انٹرسٹ جی, اس کو فورگو کر دیتے ہیں. جیسے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں ہوئی تھی. انور السادات نے لیٹ 70s میں یہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کا یہ سلسلہ اس نے سر اٹھایا تھا, اور سائن بھی ہوا تھا غالباً انہی دنوں میں, کہ اسرائیل کے ساتھ اس نے دوستی کر لی اور اس کی بڑی بھاری قیمت وصول کی. لیکن بد نصیبی ایجپشن قوم کی کہ اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس ایسی چلی کہ جس نے نقصان کیا اس قوم کا, کہ انور السادات فوراً مرڈر ہو گیا. یہ تو پہلی قیمت تھی جو کیمپ ڈیوڈ کی ادا کی گئی. دوسری اور بھاری اور کئی سال پر محیط قیمت تھی جس کا نام ہے حسنی مبارک. او یس. اس نے مبینہ طور پر 70 ارب ڈالرز کی کرپشن کی. اس نے ایک اتنا خوفناک نظام, گسٹاپو کیا چیز تھی, اس نے ایسا رین آف ٹیرر قائم کر رکھا تھا کہ آپ رابسپیئر کو بھول جائیں جس نے فرینچ ریولوشن کے بعد ایک رین آف ٹیرر نافذ کیا تھا. آپ مافیوسو کو بھول جائیں, آپ گسٹاپو کو بھول جائیں, آپ سوویت آئرن کرٹن کو بھول جائیں. جتنی واحیاتی اس نے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. سر پھر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انور السادات نے غلط سٹیپ لیا تھا؟ انور السادات نے, کہتے ہیں نا کہ پنچ اتنا لینا چاہیے جتنا آپ برداشت کر سکیں, بائٹ اتنی لینی چاہیے جتنا آپ کا جبڑا ہو. جی, مطلب آپ کے ہاتھ میں مائٹی زنگر ہو اور منہ آپ کا لالے جتنا ہو, تو سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا چاہیے نا. آپ پورے کا پورا بائٹ لینے کی کوشش کریں, دیٹ از ناٹ ورکیبل. جیسے عمران خان نے بیڑا اٹھایا جس کام کرنے کا, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے اندر, سسٹم کی خرابی آپ کے قد سے بڑی ہے. جی, وہ دعویٰ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال حسنی مبارک نے ایک نیا سلسلہ جو ہے, وہ بات ہم چائنا کی کر رہے تھے, تو بہرحال حسنی مبارک کی تو ایک ایسے برسبیلت تذکرہ آ گیا. چائنا کے ساتھ تعلقات ضرور رکھیں لیکن اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. امریکہ اور چائنا کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ امریکہ انڈیویجولز میں انویسٹ کرتا ہے, وہ اپنے بندے پلانٹ کرتا اور ان کو نرچر کرتا ہے. چاہے وہ بورس یاتسن ہو سوویت یونین کے اندر, جس نے بعد میں پھر شیرازہ بکھیر دیا, گورباچوف ہی کیوں نہ ہو, وہ کہ گورباچوف براہ راست ان کا آدمی نہیں تھا. اسی طرح ہمارے ملک میں لا تعداد, سٹارٹنگ فرام ٹاپ بیوروکریٹس کمنگ ٹو پالیٹیشنز, انہوں نے لوگوں میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہوتی ہے.
चाइना ये नहीं करता, चाइना बिजनेस करता है, वो प्योर बिजनेस करता है और देखता है कि मुझे क्या फायदा है। अगर तुम सुपर पावर हो तो फिर ये ना देखो तुम तो खुद तगड़े हो, तुम अगर यही देखते रहे कि मेरा इसमें क्या फायदा, तुम ये देखो कि तुम्हारे साथियों का क्या फायदा, थोड़ा बहुत फायदा तुम भी ले लो। तुम मुकद्दम अपने फायदे को जानते हो तो नुकसान छोटे का होता है। ये है सबसे बड़ा अलमिया। तो हम चाइना की लाइन टोक करते 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 इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब पूरी दुनिया हमसे थोड़ा थोड़ा किनारा करती चली जा रही है। तो अकेला चाइना ऐसा दोस्त नहीं है, अगर होता भी ना जी तब भी मैंने जैसे पहले कहा था कि डोंट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट, जी कि चाइना पर इतना रिलाय मत करें। और ये तो ऐसे एक मखौल बनाना कि चाइनीज़ माल ऐसे ही होता है। तो ये भी एक क्लीशे है जो शहबाज शरीफ यूं यूं करके करता होता था कि इट इज़ स्वीटर देन हनी, हायर देन द हिमालयज, डीपर देन द ओशन। ये ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, पूरी दुनिया में हर जगह पर जो चाइना की सप्लाई होती है वो उसके स्टैंडर्ड की होती है। इट्स नॉट चाइना का माल वाला थिंग। जी जी जी, उसके स्टैंडर्ड आप जितना चाहेंगे उसके हिसाब से होगा। बिल्कुल। चाइना आपको बेहतरीन चीज़ भी दे सकता है और फेक भी दे सकता है, दरमियानी भी दे सकता है। उसके यहाँ हर लेवल की प्रोडक्शन होती है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी दोस्ती से मुतल्लिक जो मिथ है, जी ये नहीं है मिथ है, ये रियलिटी इससे डिफरेंट है। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है चाइना की। चाइना ने पर्सनल इंटरेस्ट देखनी है, वो ग्लोबल इंटरेस्ट कभी नहीं देखेगा। अमेरिका फिर थोड़ा बहुत ये कर लेता है कि अपने साथियों दोस्तों को, क्योंकि उनमें उसने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है कि उसे देखना पड़ता है। उसे हुकूक के बारे में भी बाज़ औक़ात मजबूरन ही सही देखना पड़ता है। उसे डेमोक्रेसी का ख्याल भी रखना पड़ता है। और जहाँ उसे मौका मिले वो रज के बेशर्मी भी करता है, क्योंकि उसने बाज़ औक़ात डकैतियाँ भी करनी। ये जितने आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ये डकैतियाँ कर करके हमारे ऊपर थ्राइव करते रहे कम वक्त। सारा कुछ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये बरतानिया ले गए थे, ब्रिटिश तो इसी तरह पूरी दुनिया से एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका भी ले जाते हैं वो। इस वक्त भी ये जितना बैंकिंग सिस्टम है, ये सारी लंबी एक बहुत और तरफ ले जाएगी बहस। सिर्फ ये है कि चाइना के मामले में फोंक फोंक कर कदम रखें। चारा रेशम इतनी रेशमी नहीं है जितनी नजर आती है। वाह वाह। वाह। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि दुनिया में खबर की मतलब खराब जी खबर है। खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह वाले शख्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਛੂਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ कछुआ की ਹੁੰਦਾ कछुआ कछू भाई, कुमा कछुकुमा क्या कछुआ रखिया? टटल वन टटल गिव मी माय अच्छा टटल नहीं हैगा, टर्टल है। ਟਰਲ ਟਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ अच्छा मैं क्या कस्बा गुजरात जी कछुए वाल सराय खिचकी याद है कुमा कुमा कैसे था ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ हम मुगलिया खानदान के चश्मे चराग हैं अजीम ओ शान सहनसा अजीम ओ शान अजीम